بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں الحمدللہ ہم سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت مکمل کر چکے ہیں۔ آج کا ہمارا درس سورہ نساء سے اس کا آغاز ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر حسینی چشتی بخاری المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ من جانب مولانا سید محمد عبد الواسع حسینی امان اللہ نورانی حفظہ اللہ۔ سورہ نساء کی تلاوت کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس میں 176 آیتیں اور 24 رکوع ہیں، 24 رکوع اس کے اندر ہیں۔ سورہ نساء جو ہے مدنی صورت ہے، اور اس کی 176 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا فرمایا تمہیں ایک جان سے، اور پیدا فرمایا اسی سے جوڑا اس کا، اور پھیلا دیے ان دونوں سے مرد کثیر تعداد میں، یعنی اس جوڑے سے بہت سی تعداد میں مرد اور عورتیں، بہت زیادہ تعداد میں مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ اور ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ اللہ یعنی اس اللہ سے ڈرو کہ مانگتے ہو تم ایک دوسرے سے جس کے واسطے سے، یعنی ایک دوسرے سے مانگتے ہو یعنی اپنے حقوق، اپنا حق جس کے ذریعے سے تم مانگتے ہو، اور رحموں سے یعنی ڈرو رشتہ داری کو قطع کرنے سے، توڑنے سے ڈرو۔ تساءلون به والارحام، والارحام آیت میں صرف اتنا ہے کہ جو رحموں سے ڈرو، یعنی مطلب رشتہ داریوں کے توڑنے سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تم پر ہر وقت نگران ہے، نگہبان ہے۔ امام بہقی نے دلائل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کئی طرق سے، یعنی الگ الگ سندوں سے روایت کیا ہے کہ سورہ نساء جو ہے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اسی طرح ابن منذر نے قتادہ سے روایت کیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قتادہ سے نقل کیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو۔ اصل میں خطاب تو ان لوگوں کو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے، باقی تمام لوگ ان کے تابع ہوں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ خطاب تو وہ لوگوں سے کیا جا رہا ہے جو حضور کے سامنے موجود تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت، اور جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اطراف و اکناف میں لوگ تھے، وہ ان کو خطاب ہو رہا ہے۔ پھر ان کو خطاب کر کے ان کے ذریعے سے تمام لوگوں کو خطاب ہو رہا ہے، یعنی اصل میں خطاب ان سے ہے، باقی لوگ ان کے تابع ہوں گے۔ ڈرو یعنی ڈرو کس چیز سے؟ اپنے رب کے عتاب سے ڈرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو سزائیں ہیں اس سے ڈرو، اس طرح کہ تم اس کی اطاعت کرو۔ یعنی ڈرنے کا حق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو، اس کی فرمانبرداری کرو۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ تو ابتدا میں ایک نفس، ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ وخلق منہا زوجہا، اور پھر پیدا فرمایا اسی سے جوڑا۔ تو وخلق، اس جملے کا عطف جو ہے خلقکم پر ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم،
ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا، وخلق منہا، اور پیدا کیا اس سے جوڑا۔ تو وخلق اس جملے کا عطف جو ہے خلقکم جو اس سے پہلے گزرا ہے اس پر ہو رہا ہے، یا پھر اس کا عطف جو ہے کلام محذوف پر ہو رہا ہے، یعنی ایک کلام جو یہاں پر چھپا ہوا ہے اس پر ہو رہا ہے۔ تقدیر کلام یوں ہوگی، یعنی تقدیری عبارت اس طرح ہوگی، خلقہا وخلق منہا زوجہا، یعنی حضرت حوا کو ان کی پسلی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یعنی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کرو، بے شک یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، متفق علیہ۔ یہ روایت صحیح بخاری کتاب الانبیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 469 پر موجود ہے۔ ابو الشیخ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی چھوٹی یعنی حضرت حوا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی چھوٹی پسلی سے پیدا کی گئیں۔ یہ روایت الدر المنصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 206 پر موجود ہے۔ ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے مجاہد سے نقل کیا ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، پس آپ بیدار ہو گئے۔ الحدیث مکمل حدیث جو ہے یہ بھی الدر المنصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 206 پر موجود ہے۔ خلقہا منہا زوجہا، یہ سابقہ جملہ یعنی پہلے والے جملے خلقکم من نفس واحدۃ کی تقریر ہوگی، یعنی وضاحت ہوگی۔ خلقکم من نفس واحدہ کی وضاحت، خلقہا منہا زوجہا یہ وضاحت ہوگی۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان سے جو ہے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پھیلایا، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے پھیلائے کثیر یعنی بہت سارے مرد اور عورتیں۔ اے مخاطبوں یعنی اے لوگوں جن سے خطاب کیا جا رہا ہے، تمہارے علاوہ بے شمار افراد پیدا کیے، بے شمار لوگوں کو پیدا کیا۔ یہاں رجالن کی صفت کثیر پر اکتفا کیا، رجالن کثیرا ونساء، بہت غور کرنے کی بات ہے۔ یہاں رجالن کی صفت کثیر پر اکتفا کیا، یعنی رجال کی صفت کثیر لے کر آئے، صرف رجال کی صفت کثیر لائے، نساء کی صفت ذکر نہیں کی۔ رجالن کثیرہ بہت سارے مرد، ونساء اور عورتیں، عورتوں کے ساتھ کثیر کا ذکر نہیں کیا گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے، یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقصود جو ہے یعنی مقصد یہ ہے کہ مردوں کی کثرت کے ضمن میں عورتوں کی کثرت بیان کرنا ہے، یعنی مردوں کی تعداد کے زیادہ ہونے کے ضمن میں عورتوں کی تعداد کا زیادہ بیان کرنا مقصد ہے کہ بھئی اس کے تحت یہ چیز آ جاتی ہے۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے، اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا تو اس میں بتلا رہے ہیں حضرت کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہو، اسی لیے شریعت مطہرہ میں ایک مرد کے لیے 4 عورتوں سے شادی جائز قرار دی۔ کثیرہ، رجالن کثیرہ، تو کثیرن کو مذکر اس لیے ذکر کیا کیونکہ رجال سے مراد مجموعہ لیا گیا، رجال سے مراد مجموعہ لیا گیا، یعنی پوری اس کی مجموعی تعداد کل لیا گیا۔ تقویٰ کے حکم کو اس قصے کے آخر میں ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے، یعنی پورے واقعے کے اخیر میں ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور کمال نعمت پر دلالت کرنا ہے، یعنی یہ واقعہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کمال اور اس کی نعمت کے کمال کو بتا رہا ہے، جو دونوں خشیت اور اطاعت کا تقاضا کرتے ہیں۔ کمال قدرت اور کمال نعمت، ان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے اور اللہ کی فرما برداری کی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ جو بعد میں صلہ رحمی اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں تقویٰ کا جو حکم دیا گیا اس کی یہ تمہید ہے، یعنی اصل موضوع کو بیان کرنے سے پہلے یہ ساری چیزوں کو لایا گیا۔ کوفہ کے قراء نے سین کو مخفف پڑھا ہے، یعنی
بغیر تشدید کے پڑھا ہے، تساءلون واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تو سوال کرتے ہو جس کے واسطے سے۔ تو کوفہ کے قراء نے سین کو مخفف پڑھا ہے یعنی تساءلون، اور ایک نے تا کو حذف کیا ہے، جبکہ باقی قراء نے سین کو مشدد پڑھا ہے یعنی تساءلون بھی پڑھا ہے، اور ایک تا کو سین سے بدل کر سین کو سین میں ادغام کیا ہے۔ تساءلون بھی پڑھا ہے بعض لوگوں نے، اور بعض لوگوں نے وہ تا کو جو ہے سین سے بدل کر پھر سین کا سین میں ادغام کیا ہے، یعنی تساءلون، یعنی تم میں سے بعض بات سے سوال کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، اور وہ کہتا کہ میں تجھ سے اللہ تعالیٰ کے واسطے کے ساتھ، اللہ کے واسطے یعنی وسیلے کے ساتھ سوال کرتا ہوں۔ یہ منصوب ہے تساءلون بہ والارحام، والارحام اس پر زبر آیا تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا عطف جو ہے لفظ اللہ پر ہے، اللہ جو لفظ گزرا اس سے پہلے واتقوا اللہ، تو اللہ پر اس کا عطف ہو رہا ہے، یعنی اس کا تعلق وہاں سے ہے، یعنی تم قطع رحمی سے بچو، رشتہ داری کو توڑنے سے بچو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم جو ہے عرش کے ساتھ معلق ہے، رشتہ داری جو ہے صلہ رحمی کا معاملہ یہ اللہ کے عرش کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی وہ یہ کہتی ہے کہ خبردار جس نے مجھے جوڑا اللہ تعالیٰ اسے جوڑے گا، اور جس نے مجھے توڑا اللہ تعالیٰ اسے توڑے گا۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل باب صلۃ الرحم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 315 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یعنی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، جب وہ اس سے فارغ ہوا یعنی مخلوق کو پیدا کرنے سے فارغ ہوا تو رحم اٹھی یعنی صلہ رحمی جس کو ہم رشتہ داری بھی کہتے ہیں، تو یہ اٹھ گئی اور اللہ تعالیٰ سے چمٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رک جا، رحم نے عرض کی کہ یہ اس کا مقام ہے جو کاٹے جانے سے تیری پناہ چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی صلہ رحمی کو کاٹنے سے جو تیری پناہ چاہتا ہے یہ اس کا مقام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس پر راضی نہیں کہ میں اس سے تعلق قائم رکھوں جو تجھے جوڑے، اور میں اس سے تعلق منقطع کر لوں یعنی ختم کر لوں جو تجھے توڑے۔ تو اس نے عرض کی اے میرے رب میں راضی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا۔ متفق علیہ، یہ روایت صحیح بخاری کتاب التفسیر باب وتقطعوا ارحامکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 716 پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلے میں جوڑے، بلکہ جوڑنے والا وہ ہے جو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے، جو اس سے قطع رحمی کرے۔ یعنی جوڑنے والا وہ نہیں ہے، یعنی یہ بھی جوڑنے والا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح معنی میں جوڑنے والا وہ ہے کہ جو توڑنے والے کے ساتھ جوڑنے کا معاملہ رکھے۔ تو اب آپ حدیث پاک کو پھر سے سن لیں کہ جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلے میں جوڑے، بلکہ جوڑنے والا وہ ہے جو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے، یعنی جوڑ کا معاملہ کرے، جو شخص اس سے قطع رحمی کرے، یعنی سامنے والا توڑنے کی بات کرے اور یہ جوڑنے کی بات کرے، تو یہ اصل جو ہے جوڑنا ہے۔ جوڑنے والے کے ساتھ جوڑنا تو یہ تو بدلہ ہو گیا۔ یہ روایت جو ہے کتاب الادب کے اندر باب لیس الواصل بالمکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 886 بخاری شریف میں موجود ہے۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو یہ پسند کرے کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے، یعنی اس کا رزق بڑھایا جائے اور اس کی عمر لمبی کر دی جائے، بس وہ صلہ رحمی کرے۔ متفق علیہ، یہ روایت بھی بخاری شریف کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 885 پر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن سے میں صلہ رحمی کرتا ہوں، یعنی تعلق قائم کرتا ہوں،
رشتہ داری جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، یعنی میں جوڑتا ہوں اور وہ توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں اور وہ مجھ سے زیادتی کرتے ہیں، یعنی میرے اوپر ظلم کرتے ہیں، میں ان سے بردباری سے پیش آتا ہوں، یعنی اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں، اور وہ مجھ سے جاہلوں والا رویہ اپناتے ہیں، یعنی جاہلوں کے جیسا سلوک کرتے ہیں میرے ساتھ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو اسی طرح ہے جس طرح تو نے کہا تو گویا ان پر خاک ڈال رہا ہے، گویا تو ان پر خاک ڈال رہا ہے، یعنی مٹی ڈال رہا ہے۔ جب تک تو ایسا کرتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تیرا ایک مددگار رہے گا۔ یہ روایت صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 315 پر ہے۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ حمزہ نے الارحام کو مجرور پڑھا ہے، تساءلون بہ والارحام، اس طرح سے پڑھا ہے۔ اس صورت میں یہ ضمیر مجرور پر معطوف ہوگا، یعنی اس کا عطف ہوگا۔ اب آئیے آیت کریمہ جو ہے اہل کوفہ کے ان علماء اور نحویین، یعنی جو نحو کے بڑے بڑے علماء ہیں، تو ان کی دلیل ہے جو ضمیر مجرور پر حرف جار کے اعادے کے بغیر، یعنی حرف جار کے ریپیٹ کیے بغیر عطف جائز سمجھتے ہیں، عطف کو جائز سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ قراء سے بھی متواتر ہے، قراء اکرام سے تواتر کے ساتھ یعنی یہ چیز ثابت ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی اور رحم کا واسطہ دے کر، یعنی صلہ رحمی کا واسطہ دے کر باہم یعنی آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ کسی کی شفقتیں حاصل کرنا ہو، یعنی عنایتیں حاصل کرنا ہو، تو یہ جملہ کہا جاتا ہے باللہ و بالرحم افعل کذا، یعنی اللہ کا واسطہ دے کر اور صلہ رحمی کا واسطہ دے کر میں یہ کام کرتا ہوں، یا افعل کذا بھی کہہ سکتے کہ آپ ایسا کریے۔ رقیب، ان اللہ کان علیکم رقیبہ، آیت مبارکہ میں آیا ہے یہ لفظ، تو رقیب کا معنی ہے پورا پورا باخبر اور نگہبان، بس تم اس سے غافل نہ ہو، یعنی پوری طرح سے وہ خبر رکھتا ہے، لہذا تم اس سے غافل نہ ہو، بے خبر نہ ہو۔ مقاتل اور کلبی نے کہا کہ غطفان کے ایک آدمی کے پاس، غطفان یہ جو ہے قبیلے کا نام ہے، وہ اس قبیلے کے ایک آدمی کے پاس اپنے یتیم بھتیجے کا بہت سا مال تھا، اپنے یتیم بھتیجے کا یعنی اپنے بھائی کے بیٹے کا بہت سارا مال تھا۔ جب یتیم بالغ ہوا، یعنی بھائی کا بچہ جب بالغ ہوا، بڑا ہوا، تو اس نے اپنے مال کا مطالبہ کیا، اپنا مال مانگا، تو چچا نے اسے مال دینے سے انکار کر دیا۔ دونوں جو ہے اپنا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے آئے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو آگے آ رہی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 2، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور دے دو یتیموں کو ان کے مال، اور نہ بدلو ردی چیز کو عمدہ چیز سے، یعنی اپنی گھٹیا چیز کو ان کی عمدہ چیز سے مت بدلو، چینج مت کرو اس طریقے سے، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں سے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں سے ملا کر، واقعی یہ بہت بڑا گناہ ہے، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، واقعی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اب چچا نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو کہا، کیونکہ آپ نے بھی اوپر شان نزول سن لیا معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 4 کے حوالے سے، کہ چچا بھتیجے کا معاملہ تھا، بھتیجا جو ہے یتیم تھا، تو چچا کے پاس جو ہے اس کا مال تھا، جب بچہ بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، تو بچے نے جو ہے مال مانگا، تو اس ٹائم پر جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ مقدمہ لے کر آئے چچا بھتیجے، تو یہ آیت پاک نازل ہوئی تھی۔ تو جب چچا نے یہ آیت کریمہ سنی جس میں یہ کہا گیا ابھی آپ نے سنا کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو، اور اپنی خراب چیز کو ان کی عمدہ چیز سے بدل کر مت کھاؤ، اپنے مالوں کو ان کے مال سے ملا کر مت کھاؤ، تو جب چچا نے یہ آیت کریمہ سنی تو کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ چچا نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو کیا کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس
رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، یا پھر اس کے نہ کہا جائے تو یہ بھی مناسب ہے کہ اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، یعنی جن پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ہم جو ہے بڑے گناہ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اور بھتیجے کا مال جو ہے اس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، بھتیجے کا مال جو ہے اس کے حوالے کر دیا۔ چچا نے آیت سنی تو یہ کہہ دیا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، بڑے گناہ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، حفاظت میں آتے ہیں اللہ کی، اور بھتیجے کا مال جو ہے انہوں نے بھتیجے کے حوالے کر دیا، یعنی بھتیجے کے سپرد کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو نفس کے حرص سے یعنی نفس کی لالچ سے بچایا اور اس طرح اپنے رب کی اطاعت کی تو وہ ضرور اس کی جنت میں داخل ہوگا، یعنی اللہ کی جنت میں وہ ضرور جائے گا۔ جب اس نوجوان نے اپنا مال لیا، جو یتیم تھا اب بڑا ہو گیا، تو اس نے اپنا مال لیا تو اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجر ثابت ہو گیا اور بوجھ باقی رہا۔ اللہ اکبر، اجر تو ہے جو ہے بالکل ثابت ہو گیا۔ اسے ثعلبی اور واحدی نے روایت کیا ہے اور اسے بغوی نے بھی روایت کیا۔ خطاب جو ہے اولیاء اور وصیوں کے لیے، یعنی جو سرپرست ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں اور وصیت کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ یتامہ جو ہے یتیم کی جمع ہے، آیت میں وآتوا الیتامہ کا لفظ آیا تو یتامہ یتیم کی جمع ہے۔ یہ اس بچے کو کہتے ہیں، یتیم اس بچے کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ دادا موجود نہ ہو، جس کا باپ دادا موجود نہ ہو۔ یہ یتیم سے مشتق ہے، یتیم یتم سے مشتق ہے، یعنی وہاں سے نکلا ہے جس کا معنی منفرد ہونا ہے، اکیلا ہو جانا ہے۔ اسی سے در یتیم بولا جاتا ہے کیونکہ وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب یہ اسم کے قائم مقام ہو گیا، اسم کی جگہ پر ہو گیا، یعنی اصل میں جو ہے صفت مشبہ کا صیغہ ہے لیکن بطور اسم کے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اسم کے طور پر یعنی استعمال ہوتا ہے۔ تو جس طرح فارس اور صاحب اصل جو ہے وضع میں اسم فاعل ہے، اسم فاعل ہے فارس، لیکن اسم کے قائم مقام ہو گئے، فارس یعنی گھوڑ سوار، شہ سوار، تو اسم کے قائم مقام ہو گئی ہے، اصل میں صفت مشبہ کا صیغہ ہے یہ، تو اس لیے انہیں موصوف کی ضرورت نہیں، تو اس کی جمع یتائم بنی۔ پھر اس میں قلب ہوا، یعنی اس میں الٹ پھیر ہوا تو جو ہے جمع اس کی یتامہ بن گئی، یا یتیم کی جمع یتامہ بنی، جس طرح اسیر کی جمع اسارہ آتی ہے، پھر اس کی جمع یتامہ آئی۔ اسی طرح اسارہ یعنی اس کی جمع جو ہے اسیر کی جمع اسارہ آتی ہے، اس کا اشتقاق یعنی یہ لفظ نکلا ہے، تو اس بات جہاں سے یہ لفظ نکلا ہے تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کا وقوع یعنی واقع ہونا چھوٹوں اور بڑوں سب پر ہو، چھوٹے اور بڑے سب پر ہو، کیونکہ باپ سے منفرد ہونے کا معنی موجود ہے، یعنی جس کا باپ نہ ہو، جو اکیلا ہو، اس کو یتیم کہا جانا چاہیے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ لیکن عرف نے اسے جو ہے اس بچے کے ساتھ خاص کر دیا ہے جو ابھی بالغ نہ ہو، یعنی زمانے نے جو ہے اس کو اس بچے کے ساتھ خاص کر دیا ہے جو ابھی بالغ نہ ہو، تو اسے ہی یتیم کہا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں، بالغ ہونے کے بعد یعنی وہ یتیم نہیں رہ جاتا، اور دن سے رات تک خاموش رہنا کوئی روزہ نہیں، یعنی اگر دن کے وقت سے لے کر رات تک، صبح سے شام تک کوئی خاموش رہے اور وہی سمجھ رہا ہے کہ یہ روزہ ہے، تو ایسا کوئی روزہ نہیں۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کتاب الوصایا کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 41 پر موجود ہے، اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام ہی جو ہے ابو داؤد پوری جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے، آپ وہاں اس کی تفصیل کو سن سکتے ہیں۔ اسے ابو داؤد نے حضرت علی
رضی اللہ عنہ سے سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ یہ حدیث یا تو عرف پر محمول ہے، یعنی عرف کے معنی میں لیں گے، یا شریعت کے حکم کا بیان ہے۔ حدیث پاک کے اندر شریعت کا حکم بیان ہو رہا ہے، یعنی بالغ ہونے کے بعد یتیمی کا حکم نہ لگایا جائے گا، تو پھر بالاجماع یعنی بالاتفاق آیت کا معنی یہ ہوگا کہ ان یتیموں کو مال دے دو جب وہ بالغ ہو جائیں۔ شریعت کے حکم کا بیان ہو رہا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد یتیمی کا حکم نہ لگایا جائے گا، تو پھر اب بالاتفاق یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان یتیموں کو ان کا مال دے دو جب وہ بالغ ہو جائیں۔ یہاں پر یہ بات پوشیدہ ماننا پڑے گی نیز، یعنی ساتھ ہی جو ہے یہ آیت بھی اسی مفہوم پر دال ہے، یعنی دلالت کر رہی ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، کیونکہ جب یعنی نادانوں کو ان کا مال دے دو، کیونکہ جب سفیہ یعنی نادان جو عاقل بالغ ہے اس کو بھی مال دینے سے روک دیا گیا ہے، تو نابالغ کو بدرجہ اولیٰ مال دینا ممنوع ہوگا۔ یعنی جو بے وقوف ہے تو اگرچہ کہ وہ بالغ ہے تو اس کو بھی مال دینے سے روک دیا گیا، تو نابالغ کو تو بدرجہ اولیٰ مال دینا ممنوع ہوگا، یعنی رکاوٹ والا ہوگا۔ یا تو آیت میں یتیم کا اطلاق یعنی یتیم کا لفظ جو بولا جا رہا ہے اپنے اصل کے اعتبار سے ہے، کیونکہ لغت میں یتیم کا اطلاق یعنی یتیم کا لفظ بولا جاتا ہے نابالغ اور بالغ دونوں پر ہو سکتا ہے۔ بطور مجاز اس بالغ پر یتیم کا اطلاق کیا، یعنی مجازی طور پر اس بالغ پر یتیم کا لفظ بولا گیا کیونکہ اس کی یتیمی کا دور بہت ہی قریب ہے، اس کے یتیم ہونے کا معاملہ یعنی بہت ہی قریب ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو ہی وہ بالغ ہو، جیسے ہی وہ بالغ ہو انہیں ان کے اموال یعنی ان کے مال دے دیے جائیں۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یعنی تم مال بدلنے کی طلب نہ کرو، مال بدلنے کی جستجو نہ کرو۔ باب تفاعل کا باب استفعال میں استعمال جائز ہے۔ تتبدل الخبیث بالطیب، تو باب تفاعل ہے، لیکن یہاں پر طلب کا معنی پایا جا رہا ہے، یعنی مال بدلنے کی طلب نہ کرو۔ اصل یہاں پر یہ ہے باب تفاعل سے ہے، لیکن معنی جو ہے استفعال کا پایا جا رہا ہے یہاں پر، اور استفعال کے اندر طلب ماخذ ہوتا ہے، یعنی جو بھی لفظ ذکر کیا جاتا ہے اس میں کوئی چیز مانگی جاتی ہے، طلب کی جاتی ہے۔ جس طرح تعجلا استعجلا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو یتیم کا مال جو تم پر حرام ہے اور خبیث ہے، خبیث یعنی بدترین، ناپاک، خراب، گندہ، اپنے اموال میں سے جو حلال ہے اس کے ساتھ نہ بدلو۔ سعید بن جبیر اور زہری اور دیگر حضرات نے کہا ہے کہ یتیموں کے اولیاء یعنی ان کے جو سرپرست ہے یتیم کے مال میں سے عمدہ لے لیتے ہیں یعنی اچھا لے لیتے ہیں، اور اس کی جگہ ردی یعنی خراب رکھ دیتے ہیں۔ بعض اوقات یعنی کبھی کبھی وہ یتیم کے مال میں سے موٹی بکری لے لیتے اور اس کی جگہ کمزور بکری رکھ دیتے۔ عمدہ درہم یعنی اچھا درہم لے لیتے، درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، تو عمدہ درہم لے لیتے اور ردی درہم رکھ دیتے، یعنی اس کے بدلے خراب سکے وغیرہ درہم رکھ دیتے، اور کہہ دیتے کہ درہم کے بدلے درہم کے بدلے درہم ہو گیا، درہم کے بدلے درہم ہو گیا۔ ان لوگوں کو اس امر سے منع کر دیا گیا یعنی روک دیا گیا۔ مجاہد نے کہا کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ حرام رزق کی طرف جلدی نہ کرو قبل اس کے کہ تم تک وہ رزق حلال پہنچے جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے، یعنی حرام رزق کی طرف جلدی نہ کرو اس سے پہلے کہ تم تک وہ رزق حلال پہنچے، وہ حلال رزق پہنچے جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے، یعنی وہ حلال روزی کے پہنچنے سے پہلے تم حرام کی طرف عجلت یا جلدی مت کرو۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم خبیث امر کو طلب نہ کرو، خراب معاملے کو طلب نہ کرو، یعنی ان کے اموال کو، ان کے مال کو بغیر حفاظت کے نہ چھوڑے رکھو۔ طیب امر کے بدلے میں یعنی اچھے معاملے کے بدلے میں یعنی اس کی حفاظت کرنا اور اصل مالک کو دینا، یہ اچھا معاملہ ہے، تو تم خراب معاملے کو اختیار نہ کرو کہ یعنی ان کی حفاظت کی طرف سے دھیان نہ ہٹاؤ۔ اموالہم الی اموالکم،
تو یہاں پر ہم ضمیر جو آئی ہے تو اس سے مراد یتامہ ہے، یعنی یتیموں کے مال کو، یعنی ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ یہاں الا اموالکم جو آیا ہے تو الا بمعنی مع ہے، یعنی اپنے مالوں کی طرف نہیں، اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مالوں کو نہ کھاؤ۔ ابن منذر نے قتادہ سے اسی طرح روایت کیا ہے، انہو کان حوبا کبیرہ، بے شک یہ کھانا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، یتیموں کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک یتیم کا مال کھانا بھی ہے، متفق علیہ۔ یہ روایت صحیح بخاری کتاب الوصایا باب قولہ تعالی ان الذین یاکلون اموال الیتامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 388 پر موجود ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 1 اور 2 کی تلاوت کی ہے ہم نے سورہ نساء سے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں آیت نمبر 3 سے ہمارے درس کا آغاز ہوگا۔ آج کے اس سلسلہ درس کو یہیں موقوف کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہمیں قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران درس کوئی لغزش کوتاہی ہو تو اللہ رب العالمین اسے معاف عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔